الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آپ کب آئیں گے ادھر؟ سوال ایک کسی بھائی نے کیا ہے کہ کیا یزید ابن معاویہ کو رحمہ اللہ کہا جا سکتا ہے؟ یہاں سے پارو ہو گیا۔ تفصیل سے جواب۔ یزید ابن معاویہ رحمہ اللہ، علامہ ابن حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں بھی یہ بات کہی ہے کہ وہ رحمہ اللہ ہیں، بالکل رحمہ اللہ کہنا چاہیے۔ اور صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ وہ امیر معاویہ جنہوں نے 20 برس تک بلا شرکت غیر اسلامی مملکت کے اوپر حکمرانی کری الحمدللہ، اور اسلام کو غالب فائق اور فائز رکھا، اور جن کے وفات کی خبر سن کر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود مکہ مکرمہ کے اندر کھانے پر بیٹھے ہوئے تھے، دسترخوان بچھ گیا تھا، لیکن جب انہوں نے سنا تو وہ انہوں نے دسترخوان اٹھا دینے کا حکم دیا اور کہا کہ آج ایک عظیم شخص کی وفات ہوئی۔ بہرحال تو حضرت امیر معاویہ کے بیٹے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جو خلافت سونپی تھی اور ولی عہد بنایا تھا، ظاہر ہے کہ انہیں اپنے بیٹے کے بارے میں سب سے زیادہ پتہ ہے اور علم، کیونکہ صحابہ کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تنقیص کرنے یا ان کے اوپر حرف طعن دراز کر زبان طعن دراز کرنے یا ایسے الفاظ استعمال کرنے سے جن کی ان کی اہانت یا توہین ہوتی ہو، بہرحال اس کو منع فرمایا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ لا تسبوا اصحابی، اللہ کے لیے میرے صحابہ کو گالی گلوچ نہ دینا۔ اسی لیے متفقہ طور پر اہل علم کا، اور خود شیخ صالح بن عبدالعزیز جو ہیں، شیخ عبدالعزیز موجودہ دور میں مفتی مملکہ، ان کا بھی فتویٰ اور خود سارے مشائخ کا فتویٰ ہے یہ کہ صحابہ کرام کی برائی کرنے والا، تنقیص کرنے والا یا ان کو گالی دینے والا یہ کافر ہے۔ کون ہے یہ؟ کافر ہے، یہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے ان کی شہادت کی ہے قرآن کے اندر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایمان کی اور ان کے تقوی کی اور ان کے عدل کی سب کی گواہی دی۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر حضرت یزید رحمہ اللہ کو اپنا ولی عہد بنایا، یقیناً وہ جانتے تھے، اور باقاعدہ جمعے کے دن ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے انہوں نے یہ کہا تھا، دعا کی تھی کہ اللہ اگر میں نے اسے ولی عہدی کسی اپنی نسبت کی وجہ سے، یعنی یہ سوچ کر کے کہ یہ میرا بیٹا ہے، میں نے اگر اسے ولی عہدی سونپی ہے تو اللہ اسے میری آنکھوں کے سامنے ہی موت دے دے، اسے اس درجے تک نہ پہنچنے دے، یعنی خلافت کے اس عہدے تک نہ پہنچنے دے، اسے موت دے۔ مقصد ان کا یہی تھا، کوئی اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہیں دیتا۔ اس طرح سے حضرت امیر معاویہ نے بھی، اور اگر سونپا حضرت یزید کو تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی معمولی شخصیت بھی نہیں تھی جیسا کہ یہ اصل میں کیا ہے، یہ رافضی شیعوں کی ایک سازش ہے نا، ڈائریکٹ نہ صحیح تو انڈائریکٹ کسی کو نشانہ بنانا۔ تو حضرت امیر معاویہ سے دشمنی بغض معاویہ ہے، اور حب علی ایک بہانہ ہے، حضرت علی کی محبت کا ایک بہانہ ہے۔ دراصل حضرت امیر معاویہ کا بغض ان کے سینوں میں ہے، اس وجہ سے یہ لوگ حضرت عثمان غنی کو، حضرت امیر معاویہ کو، سب کو، اور ان کے پورے خاندان کو، بلکہ بنو امیہ ہی کو مکمل طریقے سے برا کہتے ہیں، بھلا تو نہیں کہتے۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے یا انہیں غارت فرمائے، انہوں میں سے ایک فرمائے۔ بہرحال ہم تو یہی دعا کرتے ہیں۔ تو بالکل رحمہ اللہ کہا جا سکتا ہے۔ حضرت ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی باقاعدے سے انہوں نے جواب دیا کہ وہ بھی اسلامی بادشاہوں میں سے، حکمرانوں میں سے ایک بادشاہ تھے، اور جس طرح سے غلطیاں خطائیں ہوتی ہیں، ان سے بھی کچھ اجتہادی غلطیاں خطائیں ہوئی ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ فرشتہ تھے، ہم یہ بھی نہیں مانتے کہ وہ صحابی تھے، وہ صحابی بھی نہیں تھے، لیکن اسلامی بادشاہوں حکمرانوں میں سے مراد میں صرف جس سے اور لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، اس سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی، اللہ انہیں معاف فرمائے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، آپ یہ بھی سوچئے کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کون تھے؟ صحابی رسول تھے۔ البدایہ والنہایہ اسی طرح سے ان کے اندر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اسی طرح سے الاصابہ فی تمییز صحابہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی باقاعدہ اس کے اندر یہ بات تحریر کی ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے میدان کربلا کے اندر، جسے کربلا کہا جاتا ہے یا کربوبلا کہا جاتا ہے، تو وہاں جب پہنچے تو وہاں پر جو فوج کوفی کھڑی ہوئی تھی، کوفی فوج تھی، شامی فوج وہاں نہیں تھی،
شام، ملک شام، وہاں سے تقریباً 1.5-2 مہینے کے فاصلے پر ہے، یعنی سفر کر کے آدمی ہے وہاں کوفی فوج. یہ کوفہ بہت پہلے سے بدنام ہے، لیکن بہرحال زمینیں کسی کو مقدس اور مذموم اور یا کیا کہتے ہیں محمود نہیں بناتی. زمینوں سے آدمی محترم نہیں ہوتا، جبکہ اس کا خود کا اپنا ایمان اندر کا محترم ہوگا تب وہ محترم ہوگا. ورنہ خانہ کعبہ سب سے محترم جگہ ہے، لیکن وہیں ابو جہل ابو لہب مرے جہنم کے اندر گئے. تو زمینیں کسی کو محترم نہیں بناتی. انسان کے اپنے اعمال اور انسان کا ایمان انسان کو محترم بناتا ہے. یعنی کہ خانہ کعبہ یا مکہ میں جو پیدا ہو گیا وہ جنتی ہو گیا، یا مدینے میں جو پیدا ہو گیا یا دفن ہو گیا وہ جنتی ہو گیا. اس کا ایمان اور عقیدت یہ سب دیکھا جائے گا. بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جناب ہم مدینے میں مر گئے، وہ فلانے جگہ مدینے میں چلے گئے، مر گئے تو خلاص ہم جنت میں چلے جائیں، بھلے وہ ہمارے ملکوں کے اندر قبر پرست رہا ہو، شرک بدعت کرتا رہا ہو. نہ ایسی کوئی بات نہیں، یہ جہنمی ہے اگر بغیر توبہ کے اگر وہ مر گیا ہے. تو بہرحال کوفہ پہلے سے بدنام بستی تھی. کوفے والوں نے قتل کیا. کوفے والوں نے جب گھیرا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس کے اندر تو حضرت حسین نے کہا کہ جو وہاں عبید اللہ ابن زیاد جو تھا، جو وہاں کا گورنر بنا کے بھیجا گیا تھا، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نے کہا پہلے تم میرے ہاتھ پہ بیعت کرو. تو انہوں نے کہا نہیں، میرے لیے 3 راستے ہیں، میں تینوں میں سے کوئی ایک راستہ مجھے جانے دو. یا تو مجھے اسلامی سلطنت کی جو سرحد ہے وہاں بھیج دو، وہاں میں اللہ کی راہ میں جہاد کر کے شہید ہو جاؤں گا، یا تو مجھے مدینہ واپس جانے دو جہاں سے میں آیا ہوں، اور یا تو مجھے شام جانے دو، میں یزید کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا، عبید اللہ ابن زیاد کے ہاتھ پہ بیعت. یہ دیکھو کیا خلط ملط تاریخ کا ہمارے یہاں جو اپنے آپ کو یہ سن کے سنی جو بنے نا، سن کے کیا ہاں، اور بھی ڈناٹر سنی بالکل یوں سمجھیے کہ بالکل پکا شیطان نے بالکل حق پروف بنا دیا ان کو. حق پروف سمجھتے ہو جیسے فائر پروف ہوتا ہے، ایسے ہی یہ حق پروف ہے، ان میں حق نہیں داخل ہوتا الا من رحم اللہ. تو یہ بڑے یہ سن کر کے جو شیعوں کی واہ واہی کر رہے ہیں اور شیعوں کے راگ میں راگ گلا توڑ کر کے کرتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے اور ان کے عوام کو ہدایت. مولوی تو کھاتا ہے عوام بیچارے بے گناہ، لیکن یہ عوام کی کم میں نہیں، یہ بھی بڑے کرائے کے لا کے نعرے وری لگواتے ہیں، خوب لگاتے ہیں. تو یہ ان کی سن کر کے یزید کے بارے میں ایسی گھناؤنی تحریریں ہیں استغفر اللہ ہمارے ملکوں کے اندر جی علامہ والحفیظ. بہرحال اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے. اور یزید کی برائیاں بیان کرتے ہیں. یزید زانی تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، شراب پیتا تھا، جوا کھیلتا تھا، یہاں تک کہ اعوذ باللہ ام المومن عائشہ صدیقہ کو اپنی بیوی بنانا. دیکھیں لعنت ہو ایسے مقصود جھوٹے لوگوں پر. یہ سب انہی رافضی شیعوں کی سنی سنائی باتیں، یہ ہمارے سن کے جو بیچارے ایمان اور عقیدہ لائے ہیں، ایمان لائے سنی. تو یہ بھی وہی علامتیں منبر و محراب سے. اب دیکھیں محرم کا مہینہ آ رہا ہے، 10 دن کے لیے باقاعدے 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ ہر رات کے یعنی بک ہو جاتے ہیں. ہاں بک ہیں، چلائیں گے، اور وہ سیف جاہل وہ بیٹھ کر کے ان کو چندے دے گا، پیسے دے گا، سب کچھ دے گا. تو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے. شیعوں کی یہ کہانیاں رافضیوں کی اتنی کہی گئی کہ خود لکھنے والے کو بھی شبہ ہونے لگا کہ یہ سچ میں کہہ رہا ہوں، یہ میں یقین ہو گیا، شبہ نہیں کہ میں سچ ہی کہہ رہا ہوں. تو یہ سب چیزیں بکواس ہیں. یزید کو یزید رحمہ اللہ بے شک کہنا چاہیے. آج کے للو پنچو چمن شبراتی لوگ رحمہ اللہ بنے پھر رہے ہیں. تو وہ تھا جس کے ہاتھوں پہ تقریباً 300 صحابہ نے بیعت کی تھی. وہ ایسی شخصیت کا مالک تھا کہ حضرت ابو ایوب انصاری میزبان رسول، میزبان اول مدینہ کے اندر پہلے میزبان حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، جو ترکیہ کے قسطنطنیہ کے جو ہے بنیاد دیوار قلعے کی دیوار کے بنیاد میں جو دفن ہوئے بیمار تھے، انہوں نے بیعت کی تھی اور کہا تھا میری نماز جنازہ اگر کوئی پڑھائے گا تو وہ یزید ابن معاویہ پڑھائے گا. اے صحابی رسول، یہ ذلیل ابن الذلیل، ان کو اس طرح سے گالیاں بکتے ہیں اور ان کو یہ کہاں تھوڑ دلے. ان کے ملا نے مولوی رحمہ اللہ اور یزید ابن معاویہ حضرت معاویہ کے ساتھ زادے کاتب رسول اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پورے قیامت تک آنے والے مومنوں کے ماموں ہیں. کون ہیں؟ ماموں ہیں ہمارے. ہاں ان کے بارے میں اس طرح کی زبانیں تان اللہ ان کی زبانوں کے اندر کیڑے ڈالے اور اللہ تعالیٰ انہیں قہر نازل فرمائے اس زبان.